بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ ان الیکشن کے رزلٹ بھی ایسے آئے کہ انہونی ہوتی رہی۔ نون لیگ جو بڑی پر امید تھی کہ اسے واضح اکثریت ملے گی اور نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، وہ توقعات بھی پوری نہیں ہوئیں، اور اب کل کے جو دشمن تھے وہ آپس میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے اس پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بتایا یہ گیا ہے کہ عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کوششیں شروع کر رہی ہے، وزارت عظمیٰ کے لیے ہو یا حکومت سازی کے لیے ہو، بہت سے اپ سیٹ آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ امریکی سازش سے عمران خان صاحب نے بیانیہ شروع کیا اپنی حکومت کے گرنے پر، اور اب وہ بیانیہ امریکہ سے مدد مانگنے پر ختم ہو رہا ہے۔ اور آج جب اسد قیصر اور بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو کی تو اس وقت انہوں نے کہا، بیرسٹر سیف نے، کہ امریکہ کو دھاندلی میں ملوث لوگوں پر اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے۔ وہ امریکہ جس کے بارے میں پورا بیانیہ بنایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اب اس امریکہ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ بات بعید از قیاس بھی نہیں، اور یہ ایک سمجھدار آدمی کے لیے کوئی انہونی نہیں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی حمایت چاہتے رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے اور نہ امریکہ کے خلاف تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے، سو اس وجہ سے انہوں نے وہ بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی تھا وہ سیل کیا اور خوب پذیرائی حاصل کی۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں اس سے وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ تاکہ الیکشن کے اندر جو ہونے والی دھاندلی ہے جس پر سب لوگوں کو اعتراض ہے، اس کی روک تھام کے لیے وہ امریکہ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ البتہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے بیرونی ممالک کے لیکچر انتخابات کے حوالے سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سے ایک اور جو انہونی ہے وہ یہ کہ شیر افضل خان مروت نے کل کہا تھا کہ میرے ساتھ آصف علی زرداری نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ اگر یعنی آصف علی زرداری صاحب رابطہ کرتے بھی تو وہ اس کے لیے بہتر اور موزوں چیز وہ اعتزاز احسن کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے تھے، وہ بیرسٹر گور علی خان کے ساتھ رابطہ کر سکتے تھے۔ شیر افضل خان مروت نے ایسی ہی شرلی چھوڑی ہے، لیکن آج کی کچھ ڈیولپمنٹ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوگا۔ آج جب اسد قیصر اور بیرسٹر سیف نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہے، ان سے اجازت لی گئی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی اب جے یو آئی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آج کی انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے اسد قیصر صاحب کے درمیان ملاقات بھی متوقع ہے۔ مولانا صاحب نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں جہاں جارحانہ رویہ اختیار کیا، وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ نرم لہجے اختیار کیے تھے۔ اب یہ بات ہے کہ جو عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا، پی ٹی آئی کے فالوورز نے مولانا صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا، اور مولانا صاحب نے اور ان کے فالوورز نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا بیانیہ بنایا، یہ سب لوگوں کے اوپر واضح ہے۔ لیکن آج پھر یہ اکٹھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مل کر حکومت بنائیں گے یا یہ مل کر اپوزیشن ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھی صورت ہو، ان دونوں جماعتوں کی قیادت اپنے اپنے ووٹرز کے لیے ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور تمام جو ووٹرز ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کے لیے ایک بڑی اچنبے کی بات ہوگی کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب اکٹھے ہوں گے۔ البتہ پی ٹی آئی کا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر نون لیگ کے لیے بڑی المیہ کی بات ہوگی۔ نون لیگ اقتدار سے محروم ہو سکتی ہے، جس کی پوری امیدیں تھیں کہ وہ اقتدار میں آئے گی اور نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے۔ اگرچہ شہباز شریف صاحب کا اب نام آ چکا تھا، لیکن جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت نہ بنا لیں۔ اگرچہ سیاست کے اندر کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے، اور ایک بہتر ماحول بننا چاہیے، جتنی بھی پولرائزیشن ہے، نفرت ہے، تقسیم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کی طرف اقدامات وہ قوم کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ اتفاق اور اتحاد عارضی ہے، محض اقتدار کے لیے ہے، محض اپنی ریٹنگ کے لیے ہے، یا محض اپنے فوائد میں اضافے کے لیے ہے، یا اس میں عوام کے لیے بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔